تر مقامات ہیں یہ. ایک عارف نے کہا اللہ کے عرش سے بھی جو نازک تر مقام ہے نا، اللہ کے عرش سے بھی جو وہ روضہ رسول ہے، اللہ کے حبیب کا گھر ہے وہ. بات سمجھو میری. اب ادب، خشوع اور تواضع جو ہے نا، اس کو لازم پکڑ کر پھر سلام پڑھے. اور کبھی بھی اللہ اس فتنے سے سب کو بچانا. یہ بد نظری بہت بڑا وبال ہے. اچھا، بد نگاہی جو ہے نا، بد نگاہی، کوئی صورت سینے میں کھپ جائے نا، یہ بد نظری ایسی چیز ہے کہ آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. آدمی پھر یہ جو طلاق کی شرح بڑھی ہے نا، لوگوں نے عورتوں کو طلاقیں دینا شروع کی ہیں، اس طلاق کے پیچھے بھی بد نظری ہوتی ہے. اصل میں اپنی عورت پسند نہیں ہوتی، عورتوں کو دیکھ دیکھ کے نا وہ عکس اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اسی کہتے ہیں نا، یہ علماء امت کی، صلاح امت کی زندگیاں اپنے گھریلو 100% کامیاب زندگی ہوتی ہے. کامیاب زندگی ہوتی ہے. کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ اس لیے کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو اپنی بیویوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، یہ گھر سے نکلتے نہیں ہیں باہر. جی، تو گھر سے بندہ باہر نہ نکلے تو بیوی شکایت کرے گی کہ تم آپ دیر سے کیوں آتے ہو گھر، 12 بجے کیوں آتے ہو، 1 بجے کیوں آتے ہو. وہ کدھر 1 بجے ہے، 12 بجے وہ جاتے ہی نہیں گھر سے باہر. کیوں؟ بدنظری بڑی خطرناک چیز ہے، بدنظری خطرناک ہے. تو حرمین کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. حرمین میں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اب جناب مدینہ طیبہ کی حاضری میں صلاۃ و سلام، درود پاک کی کثرت، یہ مدینہ طیبہ کا پکا وظیفہ ہے بس. اور سلام کے لیے نا جالیوں کے سامنے یا اندر سے ادھر ادھر سے جانے کی بھی اتنی زیادہ وہ نہ کرے، دور سے بیٹھ جائے. یہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے. کوئی غرض نہیں ہے اس کا. ادھر بیٹھا ہے تو پھر بھی، ادھر بیٹھا ہے پھر بھی. کچھ ایسے ہیں جو جالیوں پہ جا کے بھی دور ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جالیوں پہ نہیں قریب لیکن پھر بھی حضور کے قریب ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، یہ اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ اسلام بھائی، وہ کفایت شاہ صاحب یاد آ ہی گئے. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے کہتے حضرت آپ پڑھا کریں یہ شعر. وہ شعر تھا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، دھو دھو کے پلائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، دھو دھو کے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، مسجد میں نہیں، معبد میں نہیں، مندر میں نہیں، سنا ہے کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. سنا ہے کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. اللہ شاہ صاحب کی بخشش کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، دوسرے بھائی کی بھی اللہ مغفرت کرے. تو آداب کا لحاظ رکھے، بس آداب کا لحاظ رکھے. یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے میں نے ایک درود عرض کیا تھا، یاد ہے آپ کو کہ 70 دفعہ پڑھے تو صلی اللہ علیہ کا کیسے ہو، روزہ تر پہ جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ کا یا محمد. 71 دفعہ پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگے اللہ سے. قاضی ایاز شفا کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ اس شخص کی دعا کو رد نہیں کریں گے. اور روزے پہ جانے والا روزے پہ جانے سے پہلے کوشش کرے کہ 1000 بار انا تو نہ کل کوثر پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ کے جائے 1000 دفعہ. اور وہاں کا جو ماحول ہے نا انتظامیہ کا، وہاں اڑی نہ کرے. یہ پٹھان لوگ اڑی پہ بہت کرتا ہے نا، کہ ادھر کھڑا ہوگا. وہ فوجیوں کے ساتھ نہیں چھیڑ چھاڑ کرنی، پولیس والوں کے ساتھ. ان کا اپنا ضابطہ ہے. میں بری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کو بولنے کا موقع نہ ہو کہ ہم نکل جائیں یہاں سے. یعنی وہ تو پھر نکالتے ہیں نا زور سے،
یہ بھی بےادبی ہے بہت بڑی. موقع نہ ہے, وہ موقع ہی نہ ہے. بس آپ ایک سلام پڑھ لیں, بس وہ جو آپ نے پڑھ لیا آپ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, نبی کو پتہ ہے سارا کچھ. آپ چپ کر کے بس وہاں سے نکل جائیں. آپ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ان کے ساتھ. تو اس عقیدت احترام کے ساتھ جتنا وقت گزرے وہاں گزارے, اور باہر نکل جائے وہ باہر سلام پڑھ لے. اور مراقبہ جو ہے نا, مراقبہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, باہر نکل کر جس جگہ کو مناسب جگہ مل جائے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کے ساتھ کہ جو رحمت اور فیض اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پر آ رہا ہے, اس قلب اطہر سے فیض میرے قلب پر آ رہا ہے, اور میرے دل کی ظلمت سے ہی دور ہو کے میرے دل اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گیا ہے. یہ بھی ایک بزرگوں کا طریقہ ہے, کرے کوئی تو اس کو آئے طریقہ تو کر لے. تو یہ ہے مدینہ طیبہ کے آداب. مدینہ طیبہ کے آداب ہیں یہ, ان کا بہت خیال رکھیں. تو اللہ جل شانہ ہماری مدینہ طیبہ کی حاضری سے پہلے ہماری خبر وہاں چل جائے. آمین. ہماری خبر چل جائے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, محمد کو بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ جا کے پیغام دے دو کہ خادم تمہارا شہید آ رہا ہے, خادم تمہارا شہید آ رہا ہے. تو اس کا بہت خیال رکھیں, ٹھیک ہے نا جی, اس کا خیال رکھیں بہت زیادہ. باقی ایک بات اور مجھے بھول گئی تھی, سب یہ بڑی یاد سے سب ساتھی کوشش کریں. یہ میری اپنی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات پیدا کی, کسی کتاب میں نہیں پڑھی میں نے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں, آج حضور میں آپ کے سامنے. وہ بچپن میں اسکول میں استادوں نے پڑھایا تھا, گھر میں ماں نے پڑھایا تھا, لیکن حضور میں آج آپ کے سامنے آپ پر ایمان لاتا ہوں. لا الہ الا اللہ, پھر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ بھی آپ کے سامنے آپ کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہوں, آپ پر ایمان لاتا ہوں میں. پھر آمنت باللہ پڑھ لے اور درخواست کرے یا نبی اللہ یہ سب چیزیں میری آپ کے پاس امانت ہیں, یہ آپ کے پاس میں اپنی امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے میری والدہ صاحب نے بتایا تھا کہ جب روزے پہ سلام کرو تو حضور کو یہ کہہ کر نہ جایا کرو کہ میں جا رہا ہوں. والدہ میں اپنی ہند کو زبان نے مجھے کہا تھا کہ میری عادت یہ ہے کہ میں حضور میں تو سنگل بدے ہو کے نہیں جا رہا, حضور میں آپ سے رخصت ہو کے نہیں جا رہا, میں یہیں پر ہوں. بس رخصت ہو کے گیا تو پھر تو گیا نا, میں اپنی روح کو یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اپنی روح کو یہی چھوڑ دیتا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے مفتی صاحب, دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی, قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی. مدینہ طیبہ کی جناب اپنی کشش ہے. اچھا مدینہ طیبہ کے اپنے حالات ہیں. مجھ سے قاضی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے, میں نے اسے کہا اللہ ہر جگہ ہے, نبی ایک ہی جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے نا, لیکن نبی ایک ہی جگہ پر ہے. جی کسی نے پوچھا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے, امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے مدینہ افضل ہے. جی کیوں؟ ہمیں اللہ کا کیا پتہ تھا, تو نبی سے پتہ چلا ہمیں. اور آپ کا روزہ اطہر جہاں برام فرما ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اس جگہ کی فضیلت زیادہ ہے, اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے. تو بس صلاۃ و سلام پیش کرنا, درود شریف پڑھنا, اس کا اہتمام کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ رات کے اس حصے میں تیرے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ, یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے مکہ مکرمہ کی اس سفر کی ہماری آج کی آخری رات کا آخری پہر ہے. یا اللہ ہم تجھ سے
بخشش کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، اپنی نجات کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، اپنے گناہوں سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کو درگزر ہونے کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تو ہم سے گناہوں کی ظلمت ہم سے دور کر دے، ہماری غفلت کو تائیں ختم کر دے، اللہ بری موت سے برے انجام سے ہمیں بچا دے، اللہ بری موت سے برے انجام سے بچا دے، خاتمہ بالخیر یا اللہ ایمان پہ کر دے، اے اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ معذور نہ کرنا، اللہ محتاج نہ کرنا، اللہ پاگل نہ کرنا، اللہ مجنون نہ کرنا، اللہ فالج سے بچانا، اللہ کوڑ سے بچانا، اللہ دیوانہ ہونے سے بچانا، اے میرے اللہ تو ہم سب کو شرم و حیا والی بیماریوں سے بچانا، اللہ تو کینسر سے بچانا، اے اللہ تو دل کے امراض سے بچانا، اے اللہ تو ایکسیڈنٹ کی موت سے بچانا، اے اللہ تو پریشانی والی موت سے بچانا، اسپتالوں میں یا اللہ کومے میں پڑے رہتے یا اللہ ایسی موت سے بچانا یا اللہ، یا اللہ ڈاکٹر ہر طرف سے سینے پہ چڑھ کے ہماری سانس نکالے یا اللہ ایسی موت سے بچانا یا اللہ، یا اللہ بے آبرو ہونے سے بچانا، بے عزت ہونے سے بچانا، یا اللہ عزت کی موت، شہادت کی موت، سعادت کی موت، سجدے کی موت اللہ نصیب فرمانا، یا اللہ ایسی موت ہو، ایسی موت ہو جو دنیا کے لیے قابل رشک بن جائے، یا اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ اس کو قابل رشک کر دے یا اللہ، اے اللہ قابل رشک کر دے یا اللہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس دعا کو قبول کر دے، اللہ ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش، ہمارے پیروں استادوں کو بخش، یا اللہ ہمارے اہل تعلق کو بخش، اے اللہ جس جس سے ہمارا تعلق ہے سب کو بخش، یا اللہ سب کی نجات کر، اللہ سب کو معاف کر، اے اللہ ہمارے والدین اس وقت قبروں میں ان کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیا، اللہ معاف کر، ان کے حق میں جو کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر، ہماری ٹوٹی پھوٹی جتنا اعمال ہے اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا، یا اللہ ہماری عمری کی خبر ان کی روحوں کو بچا کے اللہ ان کو خوش کر دے، اللہ ان کو خوش کر دے، اللہ ان کو خوش کر دے، اللہ ان پر رحم کر، اللہ ان پہ مہربانی فرما، اللہ ان پہ آسانی فرما، اللہ ان پہ آسانی کر دے اللہ، اے اللہ جی ہمارے بچوں کی ہماری بچیوں کو مقدر نصیب اچھے کر، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچانا، اولاد کی آزمائشوں سے بچانا، اولاد کی پریشانیوں سے بچانا، اللہ ہماری زندگی میں ہمیں اولاد کے دکھ نہ دینا ہے اللہ، اولاد کے صدمے نہ دینا ہے اللہ، اولاد کے غم نہ دینا، اولاد کی پریشانیوں سے بچانا، یا اللہ ہمارے مرنے کے بعد یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو ذلیل رسوا نہ کرنا ہے اللہ، کبھی ان کو تنگ دست نہ کرنا، کبھی مقروض نہ رکھنا، یا اللہ کبھی ان کو یا اللہ پریشان نہ رکھنا، رزق حلال وافر دینا یا اللہ، اللہ تو نے بچے بچیاں دی ہیں، اولاد دی ہے، خدا تو اس کی تربیت کرنا، اللہ آپ ہی اس کی تربیت کرنا، آپ ہی ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرنا، اللہ خود ہی ان کے لیے عافیت فرمانا، یا اللہ خود ہی عافیت کا معاملہ فرمانا، اے اللہ خود ہی عافیت کا معاملہ فرمانا، اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی ہے اللہ یہ ساری دعاؤں ان کے حق میں بھی قبول فرمانا، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جن جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں قبول کرنا، ہماری اولاد کے حصے میں یا اللہ رزق حلال وافر لکھنا، یا اللہ حرمین کی حاضریاں وافر لکھنا، یا اللہ حرمین کی حاضری کو بار بار اللہ توفیق دینا، یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرمانا، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے پاکستان پر رحم فرمانا، اندرونی بیرونی خطرات و خلفشار سے پاکستان کو محفوظ رکھنا، ہماری فوج کو ہمارے اداروں کو ایٹمی طاقتوں کو اللہ اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ حفاظت کرنا، ہماری فوج کو ہمارے اداروں کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ نصیب فرمانا، یا اللہ بے غیرتی سے بے حیائی سے بزدلی سے اللہ محفوظ رکھنا، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ جتنے ساتھی میرے ساتھ آئے بیٹھے ہیں یا اللہ یہ سب تیرے در کے فقیر ہیں یا اللہ ان سب کو نواز دے یا اللہ، ان سب کو پاس کر دے یا اللہ، اللہ ان سب کو پاس کر دے یا اللہ، یا اللہ ان کا دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ ان کی آخرت بھی اچھی کر دے، اللہ ان کی دنیا بھی آخرت کر، ان کی آخرت بھی اچھی کر یا اللہ، ان کی قبر اچھی کر، ان کی قیامت اچھی کر، یا اللہ ہماری جماعت طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جتنے لوگ مجھ سے متعلق ہیں یا اللہ کسی سے حساب نہ لینا یا اللہ، کسی سے حساب نہ لینا یا اللہ، اللہ کسی سے حساب نہ کرنا یا اللہ، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کا پاس کر دینا یا اللہ، اللہ بغیر حساب کتاب کے پاس کر دینا یا اللہ، اگر حسابوں پہ بات آ گئی تو ہم نہیں دے سکتے یا اللہ، اللہ اگر تیری پکڑ میں آ گئے تو کچھ نہیں کر سکتے،
یا اللہ بغیر حساب کتاب کے سب کو معاف کر دینا، سب کو بخش دینا. تجھے کون پوچھنے والا یا اللہ؟ اگر اس جماعت کو تو بخش دے تجھے کون پوچھتا یا اللہ؟ یا اللہ جس طریقے تک میرا طریقہ پہنچا یا اللہ کسی کو شکی نہ رکھنا، بدبخت نہ رکھنا یا اللہ. یا اللہ سب کو سعادت مند کر دینا یا اللہ. جو اس نسبت کو قبول کرے یا اللہ قیامت تک اس کی نسلوں میں اولیاء کاملین پیدا کرنا یا اللہ. اللہ اس کے طریقے میں اولیاء کاملین پیدا کرنا یا اللہ. یا اللہ اس کو جادو، نظر، حسد، فتنہ، دجال، شیاطین، نفس و شیاطین، اللہ سارے باطل کو اس کے سامنے پاش پاش کر دینا یا اللہ. اللہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یا اللہ سارے باطل کو ہمارے ان فقیروں کے سامنے ختم کر دے یا اللہ. یا اللہ ان کے سامنے ختم کر دے. جو باطل پہ ان کی نظر پڑے یا اللہ وہ چل کے ختم ہو جائے یا اللہ. تباہ برباد ہو جائے یا اللہ، ختم ہو جائے یا اللہ. یا اللہ ان کو ایسی قوت نصیب فرما دے یا اللہ، ایسی طاقت نصیب کر دے یا اللہ. آخر زمانہ ہے یا اللہ اس جماعت کو تو دجال کے فتنے کے تعاقب میں قبول کر دے یا اللہ، شیاطین کے خلاف قبول کر دے یا اللہ، دشمن کے خلاف قبول کر دے یا اللہ. یا اللہ ان کی ایک ایک نگاہ یا اللہ، ایک ایک نگاہ، ایک ایک نگاہ ہزاروں اولیاء اللہ کی نگاہ پہ بھاری کر دے یا اللہ. یا اللہ ہزاروں اولیاء کی نگاہ پہ بھاری کر دے یا اللہ. یا اللہ ان کو کامیاب کر دے یا اللہ. اللہ ہماری ساری جماعت کو کامیاب کر دے. ہمارے مرکز و خانقاہ کے گیٹ سے داخل ہونے والے ہر آدمی کو یا اللہ بخش دے یا اللہ، ہر آدمی کو معاف کر دے یا اللہ، ہر آدمی کو درگزر کر دے یا اللہ. قیامت تک اس مرکز میں جو بھی آئے اللہ فتنہ دجال سے اس کو بچانا، جادو، نظر، حسد، فتنہ دجال، شیاطین آتے یا اللہ یہ ساری ظلمتیں سے دور کر دینا. آتے یا اللہ یہ سارے فتنے سے ختم کر دینا. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب نصیب کرنا یا اللہ. اس مرکز کا در و دیوار قیامت تک لوگوں کو فیض دیتا رہے یا اللہ. سب کو بخش دے، سب کو فیض دیتا رہے، سب کو معاف کر دے یا اللہ. یا اللہ ہماری ساری جماعت جہاں جہاں ساتھی ہیں یا اللہ سب کو کامیاب کر دے. اللہ سب کو کامیاب کر دے. اے اللہ ہمارے حافظ ادریس صاحب کوئٹہ میں بیمار ہیں یا اللہ اس کو سر میں تکلیف ہے، تو اپنے فضلوں سے اس کی تکلیف کو دور کر دے اللہ. اور کوئی دوست بیمار ہیں، کینسر کے کچھ مریض ہیں، کچھ اور بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ یہ قبولیت کا رکھتے یا اللہ. تم سب کو صحت دے اللہ. میری معذوری کو اللہ ختم کر دے اللہ. اللہ میری بیماریوں کو دور کر دے اللہ. ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے، تکلیفیں ختم کر دے اللہ. یا اللہ ان سارے ساتھیوں کی تکلیفیں ختم کر دے، سب کی معذوریاں ختم کر دے اللہ. یہ ساری دعائیں ہمارے بچوں کے، ہمارے اہل خانہ کے حق میں قبول کر دے یا اللہ. تمام احباب کے حق میں قبول کر دے، ساری جماعت کے حق میں قبول کر دے یا اللہ. جن فقیروں کا ہم پیچھے چھوڑا ہے یا اللہ ان کو حق میں یہ ساری عبادات، سارے اعمال ان کے حق میں قبول کر دے، سب کو پاس کر دے یا اللہ. اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے، سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے. کل کا مدینہ طیبہ کا سفر اللہ ہمارا آسان فرما دے، اللہ آسان فرما دے، اللہ قبول فرما دے یا اللہ. جو ساتھی یہ سارے فقیر بیٹھے ہیں یا اللہ، جو ساتھیوں نے ان کی خدمتیں کی ہیں، ان کی لانے کا ذریعہ بنے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ. ہمارے ساتھ جتنے ساتھی آئے ہیں جو ایک دوسرے پہ خرچ کیا انہوں نے، اللہ اس کے جزائے خیر انہیں نصیب فرما، اس کا بہتر بدلہ اللہ نے نصیب فرما. میرے سفر کے جنہوں نے انتظام کیا اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرما. دنیا آخرت اللہ ان کی اچھی فرما، اللہ ان کی قبر قیامت اچھی فرما، بچوں کی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ. سارے ساتھی ضرورت مند ہیں، اپنے اپنے گھروں کی پریشانیاں ہیں، مقروض ہیں، اللہ اس کی ادائیگی کا اختیار پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ خیر پیدا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. مدینہ منورہ کے آداب میں ایک بات مجھ سے رہ گئی، مدینہ منورہ میں ہدیہ دینا چاہیے. مدینہ منورہ میں ہدیہ، ساتھی خدمت کریں اور یہ جیب کے اندر نا چھوٹے موٹے پیسے رکھیں. حرم کے فقیروں کو کبھی نظر انداز نہ کیا کریں، سمجھے نا. کوئی مانگ لے وہاں پر نا اس کو یہ نہ کہیں گے نہیں ہے میرے پاس، 1 ریال دے دو اس کو، 100 روپے اپنا پاکستان کا دے دو جو جیب میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس سے بحث نہیں کرنی، اس کو آگے سے کچھ نہ کچھ دے دینا ہے. اور ہدایہ کی جو سنت ہے نا، ہدایہ کی وہ ساتھی ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے امیر غریب ہونا ضروری نہیں ہے. اور مدینہ طیبہ میں ہدایہ دینا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی اکرام کرنا چاہیے. اور جتنا اکرام کریں گے نا اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، میں سمجھے نا. ہاں بڑی خیر ہوتی ہے. تو اس لیے ہدیہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں. 1 ریال بھی کسی کو ہدیہ دے دیا، 2 ریال دے دیے، 5 ریال کسی کو ہدیہ دے دیے، اور وہاں جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں کئی ایک ان کی خدمت کر دی، یہ بہت ضروری ہے. ہاں اس کا بہت خیال رکھیے.
حرم میں ایک دوسرے کی رعایت رکھیں، خدمت کرنی بھی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب، آپ سن لیں.